مفتی صاحب ہم کبھی کبھی دعا مانگتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ دعا ہمارے ہاں ایک رسم بن گئی ہے، اور ہمارے ہاں دعا کا محدود تصور بھی بہت محدود ہے۔ ہمارے ہاں دعا مطالبات سے شروع ہو کر مطالبات پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دعا تو ہے اللہ سے کلام کرنا، اللہ کے حضور اپنی بندگی پیش کرنا، نیاز مندی پیش کرنا۔ دعا فیضان کلیمی ہے جو بندے کو خالق سے ہم کلام کرتی ہے۔ جب ہم دعا اللہ سے مانگتے ہیں وہ رائگاں کسی صورت نہیں جاتی، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوئی، یا تو اس کا بدل عطا کر دیا جاتا ہے، یا اگر بدل عطا نہ ہو تو آخرت میں وہ بندے کے نامہ اعمال میں بطور اجر وہ لکھ دی جاتی ہے، یا پھر یہ کہ اس جی۔ دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت آنے والی تھی ہوں۔ وہ اسے دور کر دی جاتی ہے۔ اور یہ حدیث شریف میں بیان ہوا ہے، اور ایک اور حدیث میں اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ان کی وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، آخرت میں جب ان کا اجر ملے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ کاش ہماری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، کہ جو ہاں دعائیں ہاں قبول ہاں ہاں، نہیں ہوئیں کیا اس کا بات ہے! اتنا اجر ہے۔ دعا کے لیے مولائے کائنات کا ایک جملہ ہے مولا علی کا، کہتے ہیں اللہم اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر! اور حضرت علی کی ایک دعا میں ہے، اسی دعا میں، یہ طویل دعا ہے، اللہم اغفر ذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر ذنوب التی تغیر النعم، یا سابغ النعم یا دافع النقم یا سریع الرضا، اے اللہ میری ان خطاؤں کو بخش جو جن کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، ان خطاؤں کو بخش جن کی سبحان وجہ اللہ! سے نعمتوں میں تغیر ہوتا ہے، آتی ہوئی نعمت پلٹ جاتی ہے، اور اے اللہ تو نعمتوں کا برسانے والا ہے، مصیبتوں کا دور کرنے والا ہے، یا سریع الرضا، اے اللہ تو سب سے جلد راضی ہونے والا ہے۔ کیا بات ہے! دنیا کا قاعدہ ہے جو کمزور ہوتا ہے وہ جلدی راضی ہوتا ہے، قوت والا، طاقت والا، اختیار والا وہ آرام سے راضی نہیں ہوتا، اور یہ رب ذوالجلال کی شان ہے، یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے۔ اور پھر یہاں پہ حضرت علی یہ نہیں کہہ رہے کہ اے نعمتوں کو عطا کرنے والے، یا سابغ النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے۔ ہوں۔ عطا اہلیت دیکھ کر ہوتی ہے، اور جب برسایا جاتا ہے تو بے حساب برسایا جاتا ہے۔ دعا میں بندہ رب ذوالجلال کے حضور جب دعا کرے تو یہ تسلیم کرتا ہے کہ اے اللہ میں مجبور اور بے بس ہوں، تو مالک اور مختار ہے۔ اللہ اور بندے کا تعلق یہ ہے کہ ایک جانب طلب کرنے والا ہے، ایک جانب مجبور ہے، بے بس ہے، اور دوسری جانب مستعان ہے جو بہترین استعانت فرمانے والا ہے۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ سے جڑیں، دعا کو صرف اپنے مطالبات کی فہرست نہ بنائیں، اللہ سے گفتگو کی عادت ڈالیں، اللہ سے بات کرنے کی عادت ڈالیں۔ امام زین العابدین کی ایک دعا ہے، کہتے ہیں کہ اے اللہ میں وہ بچہ ہوں جب دنیا میں تولد ہوا تھا تو اس قابل نہیں تھا کہ اپنی ضروریات تجھ سے کہہ پاتا، اے اللہ میں اپنی تکالیف بیان کرنے کی قابل نہیں تھا، تو تب بھی میری تکلیفیں دور کرتا تھا، تو اس وقت بھی میری ضروریات پوری کرتا تھا جب میں اپنی ضرورت بیان نہیں کر سکتا تھا، اے وہ میرے وہ اللہ جس نے بن کہے میری ضرورت پوری کی ہے، اے اللہ تیرے دربار میں آج کوئی اور نہیں آیا، وہی بچہ آیا ہے، آج اگر میں تجھ سے کچھ مانگوں گا کیا تو مجھے کیا خالی بات لوٹا دے گا؟ ہے! کیا اور بات! امام زین العابدین کے اس جملے کے میں قربان، کہتے ہیں کہ پروردگار تیرا حکم ہے کہ تجھ سے دعا مانگی جائے، اس لیے میں مانگتا ہوں، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ یہ کر دے اور یہ کر دے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اور کیونکہ آپ نے امام زین العابدین کا تذکرہ کیا تو ایک دعا ان کی مجھے یاد آ رہی ہے، اور پھر قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک دم کنیکٹ کیا کہ یہی تو ان کی دعاؤں میں الفاظ تھے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنہا سوءا اشہد بذلک علی نفسی، کہ نہ میں اس بات کا اختیار رکھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکوں گی، نہ نقصان پہنچا سکوں، نہ اپنے آپ سے میں برائیوں کو دور کر سکتا ہوں، میں اس بات کی گواہی اپنے نفس کے خلاف دیتا ہوں۔